تمام دنیا کی وہ کون سی برائی ہے یا زمانے جہالت کی وہ کون سی ایسی برائی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتاؤ۔ صرف صورتیں بدل گئی ہیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا، وہ دور ایسا تھا، لوگ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ آج لوگ اپنے ہاتھوں سے گرچہ اپنی بیٹیوں کو قبر کے حوالے نہیں کر رہے ہیں، لیکن اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ آج ہم اپنے ہاتھوں بیٹیوں کے ہاتھوں میں بڑا اینڈرائیڈ موبائل دے رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے آج ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر کے حوالے کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی برائیاں جنم لے رہی ہیں، آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں جنم لے رہی ہیں، ایک باپ یا ایک شوہر یا ایک بھائی اپنے بہن کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو موبائل دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو موبائل دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور حال یہ ہے منبر نور پر جلوہ بار باوقار علماء کرام و شعراء اسلام، میرے بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی رحمت شفیع امت ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں اور بابا سے بلند پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا،
یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کافی دیر سے آپ تمامی حضرات نعت و منقبت کا ایک طویل سلسلہ سماعت کر رہے تھے۔ غالباً مجھ سے قبل آپ نے اپنے علاقے کی ایک مشہور و معناز شخصیت محب العلماء والعوام حضرت حافظ قاری وزیر عالم برکاتی صاحب کی زبانی فضائل شب برات کے تعلق سے مکمل بیان سماعت کر لیا ہوگا۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز اولاد رسول شہزادے غوث اعظم حضور علامہ الحاج سید محمد اشفاق احمد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ ان کے بھی ناصحانہ کلمات سماعت کریں گے۔ بارگاہ مولا میں دعا ہے پاک پروردگار عالم جو کچھ بیان ہوا اور جو کچھ بیان ہو اللہ رب العزت اس پر ہم تمامی مسلمانوں کو عمل کی توفیق رفیق بخشے۔ اللہم آمین۔ خصوصیت کے ساتھ آج کی اس محفل پاک کے واسطے سے دعا ہے مولا کریم ہم تمامی امت مسلمہ کی اس شب مبارک کے واسطے سے نجات فرمائے، دارین کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم آمین۔ لائق مبارکباد ہیں یہاں کے وہ لوگ اور خوش عقیدہ مسلمان جنہوں نے اپنی حسب وسعت دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر آج کی شب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل کھول کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے اور سنانے کا ایک بہترین موقع عنایت فرمایا۔ اللہ ان سبھی کے کاروبار میں، علم میں، مال میں، منال میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ کرسی نہیں دیکھنے لگ رہا آپ کو؟ ہاں یا اس تمنا میں شاید ہمیں مل جائے؟ ہاں خیر، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی کہے ہوئے پر وہ لوگ قائم رہے۔
اسی پر وہ لوگ ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کیا ان لوگوں نے، تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کیسے لوگوں پر؟ کہ جن لوگوں نے کہا نعرہ تکبیر، ادب کے ساتھ آپ تمام لوگ کھڑے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد مخدوم اشرف، اولاد مخدوم اشرف، فیضان مخدوم سمنا، فیضان مخدوم سمنا، علامہ حضور سید محمد اشفاق حسین صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، احسان حضور اعلیٰ حضرت، احسان حضور اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ چلیے بہت خوب، ماشاءاللہ آپ تمامی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو بھی سنتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ شہزاد رسول اولاد غوث اعظم کی زیارت بھی کرتے رہیں۔ اب یہ جان لیں کہ میں تقریر کرنے کی غرض سے آپ تمامی حضرات کے سامنے اب نہیں کھڑا ہوں۔ اب یہ جان لیں بس اصلاح کی غرض سے حضرت کی بارگاہ میں کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بے بضاعتی کا عالم ہے، اور میرا ایمان، میرا وجدان، میرا ایقان یہی کہتا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کا، جو کچھ ہے وہ آپ ہی کے گھر کا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں۔ یہ تو آقاؤں کا کرم ہے کہ آقاؤں کی صحبت میں رہ کے کچھ بولنے اور سیکھنے کا موقع میسر آ جاتا ہے، تو جو کچھ ہم نے نبی کے گھر والوں سے سیکھا ہے، آج وہی شہزاد رسول نبی کے گھر والوں کو سنانے کی غرض سے بس چند لمحے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پڑھیں درود پاک، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی کہے ہوئے پر وہ لوگ قائم رہے، ثم استقاموا، اسی پر ثابت قدم رہے، تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور ہوتا کس لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ تخافو، وہ فرشتے کہتے ہیں ڈرو نہیں، کیا ڈرو نہیں، ولا تحزنو، اور غم بھی نہ کرو، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ایسے لوگوں کو اس جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ زندہ باد، بہت اچھے۔ اب بات یہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اسے کہے ہوئے پر وہ لوگ قائم بھی رہے، اسی کہے ہوئے پر وہ لوگ قائم رہے، پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔
تو اس آیت کے تناظر میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم نے اور آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ کہا ہے نا؟ آپ نے کہا ہے کہ نہیں؟ آپ بولیں، کہا ہے نا؟ جب آپ نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اب اسی کہے ہوئے پر ہمیں اور آپ کو قائم بھی رہنا ہے، قائم بھی رہنا ہے۔ قائم کیسے؟ عالم ارواح میں آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، جب معاملہ بہت بات آگے بڑھ جائے گی، بہرحال جب پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ بھی اس میں تھے، ساری روحوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہم نے وہاں بھی وعدہ کیا اور ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم روزانہ کہتے ہیں، لیکن اس کہے ہوئے پر ہم ثابت قدم نہیں رہتے۔ اگر ہمارا قدم ثابت ہوتا، اگر ہم استقامت اختیار کرتے، تو ہم نے جب کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اب ہماری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ہم نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اگر اس کہے ہوئے پر ہم قائم ہیں تو رمضان کے مقدس مہینے میں ہمارا روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اب اگر حج کے لائق ہیں تو اللہ کے مقدس گھر کا طواف کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اب شراب کی بوتل ہمارے ہاتھوں میں نہیں آنی چاہیے۔ ہم نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تو ہمارا کوئی بھی قدم خلاف شرع نہیں اٹھنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، یہ کیسی محبت ہے اپنے رب سے۔ ہم ایک طرف کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، دوسری طرف شراب کی بوتلیں ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، دوسری طرف دوسرے کی بہن بیٹیوں کے اوپر ہماری غلط نگاہیں اٹھتی ہیں۔ یہ کیسی ثابت قدمی ہے؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے اور ہمارا وقت ہوٹلوں پر گزر رہا ہے۔ یہ کیسی استقامت ہے؟ استقامت اسے نہیں کہتے۔ واستو میں سچ میں اگر ہم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت اختیار کرتے تو ہماری پوزیشن یہ ہوتی، ہمارا حال یہ ہوتا، اللہ کے فرشتے ہمارے اوپر نازل ہوتے اور کہتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اور جنت کی ہمیں بشارت بھی دی جاتی۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، دعوے عشق ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ آج تم کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ایک دنیاوی مثال کے ذریعہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کہتے ہیں ہم نے کہا ایک اللہ ہے اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ سوچو، ایک عام مولوی سے، ایک مسجد کے امام سے انہوں نے وعدہ کر لیا میں نے فلاں ابن فلاں کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیا ہے۔ اے مسلمانوں، ایک خاتون جب ایک شوہر کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیتی ہے، اپنے نکاح میں قبول کر لیتی ہے، پوری زندگی ایک امام سے کیے ہوئے وعدے کا اتنا لحاظ رکھتی ہے، اتنا پاس رکھتی ہے۔ ماں باپ چھوٹتے ہیں چھوٹ جائیں، ایک بھائی کی محبت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، ایک بہن کا پیار چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، لیکن ایک امام سے کیا ہوا وعدہ وہ خاتون کبھی نہیں توڑتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، بتاؤ آخر ہم کہہ رہے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہماری نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے روزے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری بہن بیٹیوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، ہم کیسے
ایسے مسلمان ہیں۔ اے مسلمانوں، تمام دنیا کی وہ کون سی برائی ہے یا زمانے جہالت کی وہ کون سی ایسی برائی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتاؤ۔ صرف صورتیں بدل گئی ہیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا، وہ دور ایسا تھا، لوگ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ آج لوگ اپنے ہاتھوں سے گرچہ اپنی بیٹیوں کو قبر کے حوالے نہیں کر رہے ہیں، لیکن اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ آج ہم اپنے ہاتھوں بیٹیوں کے ہاتھوں میں بڑا اینڈرائیڈ موبائل دے رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے آج ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر کے حوالے کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی برائیاں جنم لے رہی ہیں، آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں جنم لے رہی ہیں، ایک باپ یا ایک شوہر یا ایک بھائی اپنے بہن کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو موبائل دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو موبائل دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور حال یہ ہے، باپ دیکھ رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، شوہر دیکھ رہا ہے، پورا دن کہاں بات ہوتی ہے اور اس موبائل کا بیجا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ اے مسلمانوں، اسی موبائل کے بیجا استعمال کی یہ وجہ ہے آج قوم مسلم اور اخباروں کی سرخیوں میں آپ ڈیلی پڑھتے ہیں اپنے موبائل کی اسکرین پر آج فلاں گاؤں سے فلاں لڑکی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، بتاؤ آخر اس کا ذمہ دار ہے کون؟ کیا اس کے ذمہ دار آپ ہو کہ نہیں ہو؟ کیا اس کا ذمہ دار باپ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار ایک شوہر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار ایک بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اے مسلمانوں، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ جب ایک بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ہم نے اس کے ہاتھوں میں اینڈرائیڈ موبائل دے دیا ہے، یا ایک بے حیا شوہر، ایسے بھی لوگ ہیں جانتے بھی ہیں میری بیوی میری شریک حیات میرے دیے ہوئے فون کا بیجا استعمال کر رہی ہے، اس کے بعد بھی کنٹرولنگ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، سوچو آپ یہ رونا کیوں روتے ہو یا ہم رونا کیوں روتے ہیں؟ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جائیں یا اپنوں کے ساتھ جائیں، جا تو رہی ہیں۔ ایک باپ کے چہرے پر کالک پوت کر اپنے باپ کا چہرہ کالا کر کے ایک بیٹی جا تو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، کاش یہی باپ اپنی بیٹی کو تعلیم دیا ہوتا، کاش پہلے ہی یہی باپ اپنی بیٹی کو زیور علم سے آراستہ کیا ہوتا، کاش یہی باپ اپنے بیٹی کو دین اسلام کی تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا، شاید آج وہ بھی سر اونچا کر کے جی سکتا تھا اس دنیا میں۔ اور حال یہ ہے، غیر تو غیر، اپنوں کا حال یہ ہے، آج ہماری ہی قوم کا نوجوان اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، بتاؤ ہم نے جب کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اب اسی کہے ہوئے پر ہمیں قائم رہنا ہے، ہر برائی سے بچنا ہے، اسی پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ وہ کیسے مسلمان تھے جو 7 سمندر پار سے بھی اپنے بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے ہندوستان آ گئے تھے؟ آپ اٹھا کر تاریخ دیکھو، آپ جانتے ہو محمد بن قاسم کون ہے، آپ جانتے ہو فاتح ہند اول کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم جب اسی ہند کی سرزمین پر، سندھ کی سرزمین پر راجہ طاہر نے عرب عورتوں کو، راجہ طاہر کے لٹیروں نے عرب عورتوں کا اغوا کیا تھا اور انہیں گرفتار کر لیا تھا، تو لوگوں نے پکارا حجاج المدد، اے ہمارے بھائی ہماری مدد کو پہنچو۔ باد صبا نے مسلم خاتون کی بعد گشت کو اس زمانے کے عالم اسلام کے ایک بادشاہ جس کے عادت و توار کے تعلق سے میں ابھی بحث نہیں کرتا، اس کے کان میں پہنچی۔ حجاج نے فوراً کانفرنس بلوائی، میٹنگ بلوائی، ایک مجلس شورا قائم کی۔ معاملہ یہ ہے اپنی بہن کی عزت و آبرو خطرے میں ہے، کسی صورت میں اپنی بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہمارا دینی اور ملی فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، بتاؤ آخر ایک بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے 7 سمندر پار ہند کی سرزمین پر آئے تھے لوگ، اپنے بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ میں پوچھنا چاہتا
ہوں بتاؤ مسلمانوں آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے، آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے، کس کس چیز پر بحث کی جائے۔ علماء تقریریں کرتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کو روزانہ بتایا جاتا ہے۔ میں نے ایک جملہ ابھی کہا ہے آپ کے سامنے، آخر زمانے جاہلیت کی کون سی ایسی برائی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی ہے؟ آپ ہر برائی دیکھ لو پائی جا رہی ہے۔ وہ زمانہ جو تھا اگر وہ لوگ ایسا کرتے تھے وہ ان کا حق تھا کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ 571 سال تقریباً گزر چکا تھا، اللہ کی جانب سے اللہ کا پیغام لا کر اس قوم کو سنانے والا کوئی اللہ کا نبی تشریف نہ لایا تھا۔ 571 سال کا زمانہ گزر گیا تھا، اللہ کا پیغام لا کر اس قوم کو سنانے والا اللہ کی جانب سے کوئی نبی اور رسول ہادی نہ آیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 1-2 سال نہیں، روزانہ آپ کی مسجد میں تقریریں ہوتی ہیں، روزانہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، روزانہ قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کا پیغام روز آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری پوزیشن یہ ہے، ہر برائی ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے۔ آپ سوچو جب 571 سال کا زمانہ گزر گیا تھا، اللہ کی جانب سے کوئی نہیں آیا یہ بتانے والا کہ اللہ ایک ہے، تم اس کی عبادت کرو، یہ کنکر، یہ پتھر، یہ چاند، یہ سورج ہرگز قابل عبادت و پرستش نہیں ہے۔ تو ان کا حال یہی تھا کہ وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بہن اور بیٹیوں سے ماؤں سے نکاح کیا کرتے تھے، ان کا حال یہ ہو گیا تھا شراب پلانا یہ فیاضی میں شامل تھا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہو گیا ہے، اور خاص طور سے حضرات ہمارے نوجوان طبقے کے جو لوگ اکثر جگہ پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں حضرات یہ بیئر کون سی ایسی بیماری ہے جو آج ہماری سماج کا نوجوان کہتا ہے یہ بیئر جائز ہے، یا اس کی تمام قسمیں ہیں پتہ نہیں کون کون سی، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت لوگ غلط معاملہ بتاتے ہیں اور یہ تو جائز ہے، اسے ہم پی سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں یاد رکھو وہ کسی بھی رنگ کا ہو، وہ کسی بھی نسل کا ہو، وہ کسی بھی طرح کا ہو، اگر وہ نشہ آور ہے تو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ اس کی یہ شک نہ نکالو، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں کتنی قیمتی شراب ہے، آپ کے ہاتھوں میں کتنی قیمتی شراب کی بوتلیں ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی بھی قیمتی ہو، زمانے رسالت مقام میں ابتدائی اسلام میں جو صحابہ کے ہاتھوں میں بوتلیں تھی شراب کی، اس سے زیادہ قیمتی آپ کے گھروں میں نہیں ہوں گے۔ لیکن جس دن پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اور شراب کی حرمت کا حکم آ گیا، پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ شراب کی حرمت کا حکم آ چکا ہے، شراب آج کے بعد حرام کر دی گئی ہے۔ اب صحابہ اپنے ہاتھوں میں جن کے ہاتھوں میں بوتلیں تھی شراب کی پھینک دیا، جن کے لب سے شراب کی بوتلیں تھی پیالے تھے ان لوگوں نے توڑ دیے۔ ارے حال تو یہ ہے لوگوں کے گھروں میں شراب کے مٹکے کھڑے رکھے ہوئے تھے، سارے لوگوں نے لالا کر روڈ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ اب جب پیارے نبی نے کہہ دیا، مصطفیٰ نے کہہ دیا، اب یہ شراب ہمارے لیے بالکل درست نہیں ہے۔ عرب کے عورتوں نے کہا تھا، لوگوں نے کہا تھا ارے یہ جب آپ کے کام کے لائق نہیں ہے تو بیچ دیتے، پیسہ ہی مل جاتا، ہم اپنی غرض سنبھالتے، اس سے پیسے کو کام میں لے آتے۔ تو کہا تھا صحابہ نے سن لو، میرے مصطفیٰ نے اگر شراب کہہ دیا حرام ہے تو شراب کی خرید و فروخت بھی ہمارے لیے حرام ہے، شراب کا لینا دینا بھی ہمارے لیے حرام ہے، شراب کا پیسہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آج ہمارے سامنے آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے اگر بکری مر جائے تو بیچ کے پیسہ بھی لے لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے یہ جائز ہے۔ یاد رکھو مسئلے کی بات ہے، وقت آئی تو بتا دیں گے، وہ اوروں کے لیے اگر آپ دے دیں شاید اس کے ہاں کچھ شک نکل جائے، وہ آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں آج ہمارے سماج میں خاص طور سے ہمارے معاشرے میں
جو سب سے گندی زہریلی فضا اور بیماری مہلک بیماری پائی جا رہی ہے وہ شراب ہے۔ آج کثرت کے ساتھ ہماری قوم کا نوجوان طبقہ اس بیماری میں ملوث ہوتا نظر آ رہا ہے، اور جانتے ہیں، یاد کرو مسلمانوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شراب یہی بیماریوں کی جڑ ہے، شراب یہی تمام برائیوں کی ماں ہے۔ جب انسان شراب کا عادی ہوتا ہے تو انسان بڑے سے بڑے گناہ کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ جو انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے وہ لوگوں کا خون کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ جب انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے وہ اپنے بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جب انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے کون اس کی بیوی ہے، کون بہن ہے، کون ماں ہے، کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ علماء نے فرمایا ہے جب ایک انسان شراب میں دھت ہو جاتا ہے اس کی نگاہوں پر باریک غفلت پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کی نگاہوں میں جو حقیقت ایک بیوی کی اس کی ہوا کرتی ہے وہی بہن کی بھی ہوا کرتی ہے، وہی ماں کی بھی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسے برائیوں کی ماں بھی کہا گیا ہے۔ آپ سوچو آپ کیسے اپنے ہاتھوں میں شراب لیتے ہو، آپ کیسے اپنے منہ کے قریب شراب لے جاتے ہو۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھو اور قبر کی وہ کالی کوٹھری کو یاد رکھو جس کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہی شرابی جب قبر میں جائے گا، جس طرح دنیا میں رہ رہ کر وہ شراب کا عادی ہوا کرتا تھا، جب یہ کالی کوٹھری میں جائے گا وہاں اسے پیاس لگے گی اور العطش العطش، پیاس پیاس چلائے گا۔ اس کا حال یہ ہوگا، اس کی پوزیشن یہ ہوگی، اس کی زبان نکل کر ناف تک لٹک جائے گی اور العطش العطش، پیاس پیاس وہ چلائے گا۔ پھر معاملہ جانتے ہیں اب کیا ہوگا؟ اس کو پانی پیش کیا جائے گا۔ کیسا پانی اسے دیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے جو جہنم میں جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے بچھو پیدا فرمائے ہیں جن کا قد اونٹ یا گدھے کے برابر ہے اور ان کے زہر کا عالم یہ ہے اگر وہ زہر ایک مرتبہ کسی انسان کو مار دیں پوری زندگی کبھی اس کے جسم سے وہ زہر ختم نہ ہو۔ یہ اس کے زہر کا عالم یہ ہے جب انسان پیاس پیاس چلائے گا وہ شرابی قبر میں، پھر اسی بچھو کا ڈنک جو زہر ہے وہی پیالے میں اسے دیا جائے گا، لو پیو۔ اور جب وہ شرابی قبر میں وہی پیالہ پیے گا حال اس کا کیا ہوگا؟ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اوپر کا ہونٹ چڑھ کر اس ڈنک کی، بچھو کے ڈنک کا جو نشہ ہوگا، جو تکلیف دہ والی چیز ہوگی، اس کی شدت سے، اس کی گرمی سے، تکلیف کی وجہ سے اس کے اوپر کا ہونٹ چڑھ کر ماتھے پیشانی کی جانب آ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا۔ یہ پوزیشن اس کی ہوگی اور پھر اسے کہا جائے گا یہ پیو، اور پھر وہ پیے گا ڈنک سے نکلا ہوا وہ زہر، اور جب پیے گا اس کی شدت، اس کی گرمی، اس کی تپش، اس کے زہر کی وجہ سے اس شرابی کا بھیجا کھولے گا، اور کھولے گا، صرف کھولے گا ہی نہیں بلکہ اس کے دونوں کانوں سے اس کا بھیجا اس طرح بہے گا جیسے پگھلا ہوا شیشہ بہا کرتا ہے۔ یاد کرو مسلمانوں جہنم کو، اور یاد کرو قبر کی اس کالی کوٹھری کو۔ یہ دنیا ہے، بڑی آسانی سے ہم کہتے پھرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، یہاں آرام تو وہاں آرام، یہاں تو ہم نے اور آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اے مسلمانوں کی آپ علماء کے زبانی قبر کا حال نہیں جانتے۔ ایسے ایسے قبر میں اژدہے مسلط کیے جائیں گے، ایک اژدہے کی طاقت و قوت کا عالم یہ ہوگا اگر وہ ڈنک مار دے کسی کو یا زمین کے اوپر پھونک مار دے، صبح قیامت تک زمین پر کبھی ہریالی نہ اگے۔ اس لیے مسلمانوں شراب سے بچو، شراب بہت بری لت ہے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ اللہ نے آپ کے اس دہن مبارک کو، آپ کے اس منہ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں شراب کے لیے پیدا کیا گیا۔
شراب نہیں. بڑی نفیس بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, اور یاد کر لو, اپنے دل کی ڈائری پر لکھ لو, نوٹ کر لو, اور اگر پھر کبھی اسے شراب کی بوتل اگر ہمارے ہاتھ میں آئی اور یہ جملہ یاد رہا تو شاید آپ اسے اپنے منہ کے قریب نہیں لے جائیں گے. ایک چیز بتاؤ, اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کے ذریعہ پیدا فرمایا کہ نہیں پیدا فرمایا؟ ہم سب ماں کے شکم سے پیدا ہوئے کہ نہیں پیدا ہوئے؟ سارے لوگ ماں کی شکم میں پیدا ہوئے. علماء تشریف رکھتے ہیں, میں بڑے ادب کے ساتھ سنا رہا ہوں انہیں. آپ سوچیں, آپ ایک بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے, کیا اسے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ بولو, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے غذا کی ضرورت؟ بلا شبہ جب ایک بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو یقیناً اسے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے ماں کے شکم میں ایک بچے کی نشو نما کے لیے غذا جو پہنچاتا ہے اس کے منہ سے نہیں پہنچاتا بلکہ اس کے ناف کے ذریعہ پہنچاتا ہے. یہ بات آپ جانتے ہوں گے. اللہ رب العزت اپنے قدرت کاملہ سے ایک بچے کی نشو نما کے لیے ماں کے شکم میں اس کی غذا ناف کے ذریعہ پہنچاتا ہے, جبکہ رب اس بات پر قادر ہے اگر وہ چاہے تو ماں کے شکم میں بھی بچے کو غذا منہ کے ذریعہ پہنچا سکتا ہے, لیکن نہیں, منہ کے ذریعہ نہیں پہنچاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے شکم میں بچہ جب ہوتا ہے اس کی نشو نما جس خون سے ہوتی ہے وہ خون گندا خون ہوتا ہے, وہ خون ناپاک خون ہوتا ہے. اس لیے مشیت الہی یہی ہے, میں اپنے بندے کو دنیا میں بھیجوں گا, وہ اپنے پاک منہ سے میرا پاک نام لے گا, میرے پیارے حبیب کا پاک نام لے گا. اس لیے اس کے ماں کے شکم میں اس کی غذا منہ کے ذریعہ نہیں بلکہ ناف کے ذریعہ پہنچائی جائے, ناف کے ذریعہ پہنچائی جاتی ہے. اور جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے اسی لیے اللہ نے ماں کے شکم میں رہ کر بھی اس کے بیٹے کی منہ کو پاک رکھا. کیوں؟ اللہ رب العزت نے اتنا اہتمام ماں کے شکم میں بھی فرمایا اس کا منہ پاک رہے, اس کا منہ صاف رہے. کیوں؟ اسی منہ سے وہ میرا پاک نام لے گا, اسی منہ سے میرے پاک کلام کی تلاوت کرے گا, اسی پاک منہ سے میرے پیارے حبیب کا نام لے گا. اللہ رب العزت نے اتنا اہتمام ماں کے شکم کے اندر ایک بچے کے منہ کی حفاظت فرمائی. اے نوجوانوں, جس رب نے ماں کے شکم کے اندر ہمارے منہ کی حفاظت اس قدر فرمائی, ہم اس منہ کو کیوں گندا کر رہے ہیں دنیا میں آنے کے بعد؟ اس منہ کے پاس ہم شراب کے پیالے کیوں لگا رہے ہیں؟ اس منہ کے ذریعہ ہم شراب کیوں پی رہے ہیں؟ اس منہ سے گالیاں ہم کیوں دے رہے ہیں؟ یاد رکھو, شراب بڑی قیمتی چیز تھی اس زمانے میں, لیکن نبی نے فرمایا شراب کی بوتلیں لوگوں نے پھینک دی. اور ہم ہیں, اگر ایک انسان نہیں بھی پینا چاہتا ہے تو دوست اس کو آواز دیتا ہے, آ میں تیرا خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اے مسلمانوں, یاد رکھو, اپنی رقم کو بچاؤ اور اپنی رقم کو شراب اور شادیوں میں یاد رکھو. یہ ساری باتیں آج کے اس تاریخ اجلاس سے میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ آئے ہو یہاں تو کچھ جملے لے کر جاؤ. شراب کے تعلق سے جو باتیں ہوئی شاید آپ نے سنا ہوگا. یہ رات اتنی مبارک رات ہے, اتنی پاکیزہ رات ہے کہ بڑے بڑے گنہگار بھی آج کی رات بخش دیے جاتے ہیں, مگر ایک شرابی جو شراب کا عادی ہوتا ہے ایسی رات بھی وہ محروم کر دیا جاتا ہے. اور ایسی رات میں وہ شراب کا عادی بھی بخشا جائے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا. اس لیے اگر ہمارے سماج میں نوجوان کوئی ایسا ہے جو شراب کا عادی ہے تو آج ہی اپنے دل میں اور یقین کے ساتھ یہ سچی توبہ رب کی بارگاہ میں کر لے. بڑی مبارک رات ہے, بڑی عظیم شب ہے, اتنی عظیم شب ہے, بڑے
بڑے گنہگار آج کی رات بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، یہ نہ سوچو کہ ہم بڑے کالے کرتوت والے ہیں، یہ نہ سوچو کہ ہمارے گناہ اتنے سیاہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون سا منہ لگا کر ہم معافی مانگیں یا کون سے اپنے عمل کے ذریعہ نجات کا پروانہ حاصل کریں۔ یہ مت سوچو، اللہ کی شان تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، یا اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ مانا کہ پوری زندگی ہم نے اب تک نماز نہیں پڑھی، مانا کہ پوری زندگی ہم نے کوئی روزہ نہ رکھا، مانا کہ ہم نے اب تک اپنی زندگی میں ایک نیک عمل بھی نہیں کیا، تو کون سا منہ لے کر آج رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں؟ یہ کبھی مت سوچنا۔ وہ غفور الرحیم ہے، بڑا کریم ہے تمہارا رب، بڑا مہربان ہے تمہارا رب۔ یاد رکھو دنیا کی پوزیشن یہ ہے، اگر آپ ہمارے یہاں کام نہیں کرو گے، ایک دن مہینے کی ڈیوٹی میں ناغہ کر دو گے، ہم تنخواہ کاٹ لیں گے، اس دن آپ کی روزی بند کر دیں گے۔ لیکن وہ رب کتنا کریم ہے اپنے بندوں کے اوپر، وہ رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ پوری زندگی ایک بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، پوری زندگی ایک بندہ رب کی نافرمانیاں کرتا ہوا جا رہا ہے، باوجود اس کے رب اسے عیش و آرام کی زندگی دیتا جا رہا ہے، رب اسے رزق کی فراوانی دیتا ہوا جا رہا ہے، کرتا ہوا۔ اے مسلمانوں آؤ دیکھو، بڑے بڑے گنہگار بھی رب کی بارگاہ میں جب سچی توبہ کرتے ہیں تو کیسے بخش دیے جاتے ہیں۔ بات آئی تو آخری بات میں اپنی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انجمن سجی ہوئی ہے، محفل قائم ہے، گفت و شنید کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نام سنا ہے آپ نے؟ نام جانتے ہیں نا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آقا نے فرمایا عمر رونا کیسا، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، در نبوت پر ایک ایسا شخص آیا ہے، اتنی بھیانک آواز میں، اتنے درد بھرے آواز میں رو رہا ہے، یا رسول اللہ اسے دیکھ کر مجھے بھی رونا آتا ہے، وہ آپ سے ملاقات کا شرف چاہتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا بھیجو اسے اندر، آخر کیا معاملہ ہے، وہ اتنے درد بھرے انداز میں رو رہا ہے۔ چنانچہ بارگاہ نبوت میں وہ شخص حاضر ہوا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تباہ ہو گیا، یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آقا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، آخر کون سا جرم ایسا تم نے کر لیا ہے تو تمہیں اپنے برباد ہونے پر اس قدر یقین ہو گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں مرنا چاہتا ہوں، میں دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ آقا نے فرمایا کہو تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا، یا رسول اللہ میں اتنا بڑا سیاہکار خطاکار پاپی آدمی ہوں، یا رسول اللہ میں دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں مرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں بیان کرنے کی جرأت نہیں رکھتا، بہت بڑا میں پاپی ہوں۔ کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا پاپی ہوں کہ میں اپنا پاپ بھی نہیں بیان کرنے کی طاقت رکھتا۔ آقا نے فرمایا کہو تو کچھ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا، رو رہا تھا۔ آقا نے فرمایا اے آنے والے کیا تیرے گناہ زمین سے بھی بڑے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ میرے گناہ زمین سے بھی بڑے ہیں۔ آقا نے فرمایا کیا تیرے گناہ آسمان سے بھی بڑے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے۔ آقا نے فرمایا کیا تیرے گناہ سمندر میں اٹھنے والے جھاگوں سے بھی زیادہ ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ میرے گناہ سمندر میں اٹھنے والی جھاگوں سے بھی زیادہ ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ رب کی رحمت تو بہت بڑی ہے، میرا گناہ چھوٹا ہے۔ یا رسول اللہ رب کی رحمت کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کہا تب پھر اپنے گناہ بیان کر، آخر کون سا گناہ تو کر بیٹھا ہے؟ یا رسول اللہ میں ایک زمانے سے کفن چوری کیا کرتا ہوں، کفن چوری یہ میرا پیشہ ہے، جب لوگ مر جاتے ہیں تو ان کا کفن میں قبر سے نکال کر بیچ لاتا ہوں، اسی سے میرا رزق چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے، اسی یہی میرا پیشہ ہے۔ یا رسول اللہ انصار قبیلے کی ایک مالدار خاتون کا انتقال ہوا فلاں شب، یا رسول اللہ
میں نے سوچا کہ اس کا کفن یقیناً بڑا قیمتی ہوگا. یا رسول اللہ میں بھی اس کے جنازے میں گیا اور نشان لگایا کہ اس کی قبر کون سی ہے. یا رسول اللہ جب رات کی تاریکی ہوئی، مدینے کے لوگ سو گئے، میں اس کی قبر پر گیا اور لڑکی کی لاش کو میں نے باہر نکالا. یا رسول اللہ روتا جا رہا ہے اور اپنا گناہ بیان کرتا جا رہا ہے. یا رسول اللہ میں نے لڑکی کی لاش کو قبر سے باہر نکالا اور اس کا کفن میں نے کھینچا. یا رسول اللہ کفن کا کھینچنا تھا، میرے جسم کے خون کے قطرے قطرے میں شیطان مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا، مسلط ہو چکا تھا، جاری ہو چکا تھا. یا رسول اللہ میں یہ گناہ کر بیٹھا، اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے غلط کام کیا. یا رسول اللہ یہ گناہ میرے اتنے بڑے ہیں جسے بیان کرنے کی جرأت نہیں رکھتا. آقا سے کہہ رہا ہے پیارے آقا یا رسول اللہ جیسے ہی میں کفن لے کر آنا چاہتا تھا یا رسول اللہ وہ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی. اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا ظالم اللہ تجھے غارت کرے، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اے ظالم میرے گھر والوں نے مجھے نہلا کر اس قبرستان کے حوالے کیا تھا، ظالم تو نے مجھے گندا کیا ہے. اب میں قیامت تک کون سا منہ لے کر قبرستان میں مردوں کے ساتھ رہوں گے؟ اے ظالم میرا اور تیرا معاملہ قیامت کے دن اللہ کے حوالے ہوگا، میرا اور تیرا انصاف وہی ہوگا. اے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ڈر کی وجہ سے بھگا، لیکن یا رسول اللہ جب سے میں آیا ہوں میں سوتا ہوں تو یا رسول اللہ اس کی یہ چیخ و پکار مجھے سونے نہیں دیتی. میں مڑ مڑ کر دیکھتا ہوں کہیں وہ آ تو نہیں ہے. یا رسول اللہ اس کی باز گشت یہ صدا مجھے رات کی تاریکیوں میں تنہائیوں میں بھی مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. تو یا رسول اللہ میرے دل نے یہ فیصلہ کیا چلوں آپ کی بارگاہ میں شاید کوئی توبہ کا راستہ نکل جائے. پیارے آقا کے رخسار نبوت غصے کی وجہ سے سرخ ہیں. آقا نے فرمایا تو میری بارگاہ سے بھی جا، چلا جا یہاں سے، جلدی سے چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمان سے آگ کی بارش نہ برسا دے. تو چلا جا میری بارگاہ سے. اب وہ جان لیا مصطفیٰ جسے اپنے در سے واپس کر دیں اسے کون اپنے دامن میں لینے والا ہے. پیارے مصطفیٰ جسے واپس کر دے کون ہے اسے اپنے پاس جگہ دینے والا. اب وہ کیا کیا، گیا اپنے بالوں کو نوچتا رہا، اپنے کپڑوں کو پھاڑتا رہا، اپنے سر پر وہ مٹی ڈالتا رہا اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا مولا کریم تیری ذات غفور الرحیم ہے، تو بخش دے. مولا کریم میرے گناہ بہت بڑے ہیں، مانا کہ زمین سے بھی بڑے ہیں. مولا کریم تو بخش دے. کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا، جنگل کی طرف نکل گیا. 1-2 دن نہیں، 10-15 دن نہیں، مسلسل 40 دن تک پہاڑی علاقوں میں جنگلات میں یہ روتا رہا، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا. 40 دن ہو گئے. جب یہ سوچ لیا اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس نے پکارا، آواز دی مولا اگر میرے گناہ تیری رحمت سے بڑے ہیں تو مولا آسمان سے آگ بھیج مجھے جلا دے اور میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. لیکن اے مولا اگر میرے گناہ چھوٹے ہیں اور تیری رحمت بڑی ہے تو اے مولا میرے گناہ معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے اور اس کی خبر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دے دے. اللہ رب العزت نے اپنے اس گنہگار بندے پر کرم فرمایا، اس کی توبہ قبول ہوئی اور حضرت جبریل امی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تشریف لائے اور انہیں یہ مزد جافزہ سنایا گیا. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس سائل کی توبہ رب نے قبول فرما لی ہے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، جاؤ بلا کر لاؤ اور اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ رب العزت نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے. اے مسلمانوں
جب اتنے بڑے بڑے پاپی اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ سچی توبہ کر لیں تو بخش دیے جاتے ہیں، تو آج تو رب اپنی شان کے مطابق زمین پر آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، فرشتے پکارتے ہیں، ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، آج جو کچھ بھی مانگے اسے عطا کیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، کچھ ایسے لوگ ہیں اس مبارک رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہی وہ شرابی ہے جن کی بات چل رہی تھی، اور وہ کون ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جیسے ماں باپ کے غدار نافرمان ہیں، صلہ رحمی کو توڑنے والے لوگ ہیں، اور بہت ساری قسم ہیں ان کی جو اس میں داخل ہیں۔ ایسے لوگوں کی بخشش ایسی رات بھی نہیں ہوتی مگر اگر وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اپنے اسی توبہ پر وہ قائم رہیں، یہ سچی توبہ رب کی بارگاہ میں کرے تو یقیناً اللہ رب العزت ان کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی کہے ہوئے پر قائم رہے۔ اے مسلمانوں، جب ہم اور آپ صبح شام کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو صرف کہو ہی نہیں بلکہ اس کہے ہوئے پر ہمیشہ قائم رہو، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ آج کی اس مبارک شب کے توسل سے ہم تمام مسلمانوں کو مغفرت فرمائے، ہمارے لیے آج کی اس مقدس رات کو ذریعہ نجات بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے، بولنے میں لفظ نمان روایتاً کوئی غلطی ہوئی اور مولا اسے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔